بر عظیم پاک و ہند کی تقسیم کا معاہدہ طے ہو گیا۔ اس کے پیچھے کیا تھا، جھگڑے کیا تھے، لڑائی کیا تھے، چھوڑیے، مسلم اکثریتی علاقہ پاکستان میں آ گیا اور ہندو اکثریتی علاقہ ہندوستان میں چلا گیا۔ تو کیوں اس کی اساس پر یہ بات طے نہیں کی گئی کہ ریاستوں میں جو مسلم اکثریتی ریاستیں ہیں وہ پاکستان میں شامل ہونی چاہیے تھی اور جو ہندو اکثریتی ریاستیں ہیں وہ ہندوستان میں ہونی چاہیے تھی؟ جب آپ ایک فارمولہ تسلیم کر رہے ہیں کہ جی جو بنیادی معاہدہ ہے وہ اگر مذہبی کی بنیاد پر کرنے چلے ہیں تو ریاستوں میں یہ قانون کیوں توڑا گیا؟ معاہدے پر آپ پر دباؤ تھا، پریشر تھا، کیوں یہ تسلیم کیا گیا کہ ریاستوں کے راجے مہاراجے نواب اور نظام فیصلہ کریں گے کہ ہماری ریاست کدھر شامل ہو، ادھر شامل ہو یا ادھر شامل ہو؟ اسی فارمولے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں جس کی بنیاد پر برٹش انڈیا تقسیم ہوا۔ کیوں؟ اس کا مطلب یہ کہ جھگڑا کھڑا کرنا ہے، انتشار پیدا کرنا ہے۔ اسی لیے محققین کی اجتماعی رائے یہ ہے کہ اس برطانوی فیصلے اور معاہدے کا ایک جو سلسلہ ہے اس پورے تباہی اور بربادی کا جو کشمیر میں پیدا ہوا یہ اسی کا نامکمل ایجنڈا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر ایک فارمولہ طے ہو گیا اور اس فارمولے کے تحت قاعدہ اور ضابطہ طے کر لیا گیا کہ ہر اکثریتی علاقہ جو مسلمانوں کا ہے وہ ادھر ہو اور جو اقلیتی علاقہ ہے وہ ادھر ہو، تو پھر کشمیر پاکستان کا حصہ کیوں نہیں بنایا گیا؟ کیوں اس معاہدے پر سائن کیے گئے جس میں مہاراجا کشمیر کو معاہدہ کرنے، اپنی ریاست کے الحاق کرنے کے اختیارات دیے؟ کیوں اس معاہدے پر سائن کیے گئے کہ جو نظام حیدرآباد کو یہ اختیار دیتا تھا کہ وہ اپنی حیدرآباد یا جوناگڑھ کی ریاست کو اختیار دیتا تھا کہ وہ کدھر شامل ہو؟ جب ریاستیں دو وجود میں آ رہی ہیں، بنیادی پرنسپل تسلیم کر لیا گیا ہے، تو پھر یہ جھگڑا پیدا کرنے کے لیے تاکہ سامراج اپنے مقاصد پورا کرے، اس جھگڑے کو پیدا کر کے دونوں ریاستوں کے درمیان نہ ختم ہونے والی لڑائی پیدا کرے۔ عجیب بات ہے، یہ یورپین بھیڑیے جو 1000 سال تک آپس میں 25 نسلیں لڑ کر لہو لہان ہوئی، جرمنی، فرانس، برطانیہ، روس، اٹلی، جنہوں نے اپنے معاہدات کر کے یورپی یونین بنا کر اپنے انسانی مسائل حل کر کے امن قائم کر لیا،